پنجاب میں بجلی کی قیمتوں میں ریلیف، مریم نواز اور مصطفیٰ کمال میں نوک جھونک۔ متحدہ رہنما نے پنجاب میں بجلی کی قیمت میں کمی پر نون لیگ کی قیادت پر کڑی تنقید کی۔ یہ ریلیف پورے پاکستان کے لیے کیوں نہیں؟ نواز شریف نے پریس کانفرنس کر کے اپنا سیاسی قد چھوٹا کیا۔ نواز شریف کو پنجاب کا نہیں پورے پاکستان کا لیڈر سمجھتے ہیں۔ پورے ملک میں بجلی کی قیمت 14 روپے فی یونٹ کم کریں، مصطفیٰ کمال کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فوری جواب، پیارے مصطفیٰ بھائی، پنجاب نے یہ ریلیف مفت میں نہیں بلکہ اپنے عوام کے لیے پیسے دے کر دیا ہے۔ اس کے لیے پنجاب نے اپنے بجٹ سے 45 ارب ادا کیے ہیں۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ حکومت سندھ سے بات کریں اور وہ بھی اپنے عوام کو یہ ریلیف فراہم کریں۔ شکریہ۔ مریم نواز کا سوشل میڈیا پر پیغام، مصطفیٰ کمال بھی جواب دیے بغیر نہ رہ سکے۔ پیاری مریم بی بی، آپ کے قیمتی مشورے کا شکریہ۔ سندھ حکومت کا برتاؤ اچھا ہوتا تو ہمیں آپ سے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے پنجاب حکومت سے نہیں، ریاست پاکستان کے سربراہ سے درخواست کی، ہمیں بھی پاکستان میں برابر کا شہری سمجھ کر جینے کا حق دیں۔ خیبر پختونخوا حکومت غریب عوام کے منہ سے روٹی کا نوالا چھیننے لگی۔ روٹی کی قیمتوں میں بڑی تبدیلی آ گئی۔ پشاور میں روٹی کی قیمت یکمشت 5 روپے بڑھ گئی۔ 125 گرام روٹی کی قیمت 20 روپے مقرر۔ ڈپٹی کمشنر پشاور نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اس سے قبل 120 گرام وزن کی روٹی 15 روپے کی ملتی تھی۔ نئی قیمتوں کا تعین پرائس ریویو کمیٹی کی سفارش پر کیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ، پنجاب میں روٹی کی قیمت پرانی خیبر پختونخوا میں بڑھ گئی۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں سے تباہی، چمن، قلعہ عبداللہ اور پشین سمیت دیگر علاقوں میں مکانات تباہ، فصلوں کو نقصان۔ نوشکی میں موسلادھار بارشوں کے باعث دیہاتوں میں سیلابی صورتحال۔ کوئٹہ اور دالبندین شاہراہ پر سیلابی ریلیں۔ نوشکی کا کوئٹہ اور دالبندین سے زمینی رابطہ منقطع۔ ہرنائی تک کوئٹہ شاہراہ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند۔ بارشوں سے پاک ایران ریلوے ٹریک بھی شدید متاثر۔ لورالائی میں تیز بارش سے ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں تیزی، متعدد مویشی بہہ گئے۔ بلوچستان میں مانسون بارشوں سے اموات کی تعداد 15 ہو گئی، 6 گھر مکمل تباہ، 29 کو جزوی نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ جاری۔ سوابی میں نوجوان موٹر سائیکل سمیت ریلے میں بہہ گیا۔ ہری پور میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب۔ طوفانی بارش سے وانا گوملزام روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ، 2 گاڑیاں پھنس گئیں۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث وانا گوملزام روڈ کئی مقامات سے بند، گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ ٹانک میں سیلابی صورتحال، گاؤں گرا بلوچ کو شدید خطرہ۔ راجن پور میں کوہ سلیمان پہاڑی سلسلے پر مسلسل بارش سے ندی نالوں میں طغیانی۔ دریائے سندھ میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ چناب میں آئندہ 24 گھنٹے میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ پانی کی آمد 2,50,000 کیوسیکس تک ہونے کا امکان۔ کوٹ ادو کے دریائی علاقوں اور فصلوں کو بچانے والا سپر بند دریا برد، فصلیں پانی میں ڈوب گئیں۔ مانسون بارشوں کا طاقتور سپیل، خیبر پختونخوا میں بھی شدید بارشیں، برساتی نالوں میں طغیانی۔ مردان میں گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں گلی محلے ڈوب گئے۔ ایبٹ آباد میں بھی موسلادھار بارش۔ لاہور میں بادل کھل کر برسے۔ گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، گڑھی شاہو میں تیز بارش۔ صحرائے چولستان میں شدید بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ موج گڑھ سمیت متعدد ٹوبوں پر موسلادھار بارش۔ فیصل آباد میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 3 مزدور دم توڑ گئے۔ ظفروال کے قریب نالا ڈیک میں نہاتے ہوئے 3 دوست ڈوب کر جاں بحق، لاشیں نکال لی گئیں۔ رحیم یار خان میں بارش کے دوران مختلف حادثات، 2 خواتین سمیت 3 افراد جان سے گئے۔ سندھ کے متعدد شہروں میں بھی موسلادھار بارشیں۔ سکھر، گھوٹکی، لاڑکانہ، شکارپور، کشمور، جیکب آباد، دادو میں بادل خوب برسے۔ بدین، کندکوٹ اور خیرپور میں شدید بارش، پانی گھروں میں داخل۔ ملک بھر میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ بارشوں کا نیا سپیل 25 اگست تک جاری رہنے کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ندی نالوں میں طغیانی کے پیش نظر متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ کوہ سلیمان کے علاقوں میں پیش کی حفاظتی اقدامات کا حکم۔ فیض حمید کے معاملے پر فوج نے شفاف تحقیقات کی۔ فوج خود احتسابی پر یقین رکھتی ہے۔ ملک میں انتشار پھیلانے کی سازش کے سرغنہ بانی پی ٹی آئی اور سہولت کار فیض حمید تھے۔
ثاقب نثار ہوں یا کوئی بھی، معاملہ آگے بڑھے گا۔ ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے اب بھی جیل سے پیغام رسانی کا سلسلہ جاری تھا۔ سیاسی گٹھ جوڑ میں دیگر اداروں کے لوگ بھی شامل تھے۔ حکومت نے بجلی کی قیمت کم کر کے عوام کو ریلیف دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ فیض حمید کا واقعہ بہت ہی غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ سانحہ 9 مئی کی سربراہی بانی پی ٹی آئی کر رہے تھے۔ ایک دن قبل بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں۔ ثاقب نثار بھی کہتے ہیں فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں۔ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ اس تعلق کی شہادت 25 کروڑ لوگ دے سکتے ہیں۔ ایک اچھے خاصے ملک کو آپ نے برباد کر دیا۔ آج آپ کہتے ہیں آپ کا فیض حمید سے تعلق نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو۔ تمام گلے شکوے دور ہو گئے۔ بانی پی ٹی آئی نے مجھے معاف کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی سے میری محبت غیبت سے دور نہیں کی جا سکتی۔ پارٹی سے صرف بانی پی ٹی آئی نکال سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے مجھے گلے لگایا۔ جو آج عزت اور پیار دیا وہ میرے لیے اثاثہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے مجھے 22 اگست کے جلسے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ شیر افضل مروت کی میڈیا ٹاک۔ جماعت اسلامی کی 28 اگست کو ملک گیر ہڑتال کی کال۔ جماعت اسلامی کا ایک ہی مطالبہ ہے، عوام کو ریلیف دیا جائے۔ ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو ہم لانگ مارچ کریں گے۔ نواز شریف نے صرف پنجاب کو 2 ماہ کے لیے بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا۔ حکومت 2 ماہ کا ریلیف دے کر جان نہیں چھڑا سکتی۔ پنجاب میں ریلیف مل سکتا ہے تو سندھ میں کیوں نہیں؟ ہمارے دباؤ میں نواز شریف نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی بات کی۔ آئی پی پیز کے چند افراد ملک کو نوچ کر کھا رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس۔ پاکستان میں منکی پاکس کے کیس نے ہلچل مچا دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت منکی پاکس سے متعلق اہم اجلاس۔ ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بارڈرز پر منکی پاکس کی اسکریننگ کے نظام کو مؤثر بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی بارڈر ہیلتھ سروسز کو صورتحال کی بھرپور نگرانی اور سخت سرویلنس کی بھی ہدایت۔ عالمی ادارے صحت نے منکی پاکس کو پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ پاکستان میں بیماری سے متعلق کڑی نگرانی کی ضرورت ہے۔ این سی او سی منکی پاکس کی صورتحال پر گہری نظر رکھے اور روزانہ جائزہ لے۔ منکی پاکس کی جانچ کے لیے تمام ضروری آلات اور کٹس کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت۔ مردان کے رہائشی شخص میں منکی پاکس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ متاثرہ شخص روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم تھا اور حال ہی میں پاکستان آیا۔ متاثرہ شخص کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پاکستان میں اس وقت منکی پاکس کی لوکل ٹرانسمیشن نہیں ہے۔ اجلاس میں حکام کی بریفنگ۔ وزیر اعظم کی منکی پاکس کے حوالے سے مؤثر اور جامع آگاہی مہم شروع کرنے کی ہدایت۔ کسی بھی شخص میں منکی پاکس کی علامات ظاہر ہوں تو فوری آئسولیٹ کرنا چاہیے۔ متاثرہ شخص میں علامات 4 سے 15 روز کے دوران ظاہر ہوتی ہیں۔ منکی پاکس سے متاثرہ 95% مریض خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماری ہوا کے ذریعے نہیں پھیلتی۔ صوبوں، ایئرپورٹ اتھارٹیز کو حفاظتی انتظامات مؤثر کرنے کا کہا گیا ہے۔ افریقہ سے آنے والے لوگ پہلی ترجیح میں رکھے جائیں گے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے صحت ڈاکٹر مختار احمد کی نیوز کانفرنس۔ وفاقی دارالحکومت میں پیمز منکی پاکس سے نمٹنے کے لیے مختص۔ پنجاب میں منکی پاکس کا ہائی الرٹ۔ ایئرپورٹس منکی پاکس کے مشتبہ مریضوں کو براہ راست اسپتالوں کو ریفر کریں گے۔ جنرل اسپتال لاہور، بے نظیر بھٹو اسپتال راولپنڈی مریضوں کے لیے مختص۔ الائڈ اسپتال فیصل آباد، علامہ اقبال ٹیچنگ اسپتال سیالکوٹ بھی مریضوں کے لیے مختص کر دیا گیا۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور سمیت تمام ایئرپورٹس پر منکی پاکس کے حوالے سے کڑی نگرانی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ایک اور ٹیم ممبر کو فارغ کر دیا۔ ایم این اے جنید اکبر کو فوکل پرسن برائے ارکان قومی اسمبلی سے ہٹا دیا گیا۔ ایم این اے شاہد احمد نئے فوکل پرسن برائے قومی اسمبلی مقرر۔ صوبائی وزیر شکیل خان کے استعفے پر خیبر پختونخوا میں سیاسی بحران اور عدم اعتماد میں اضافہ۔ پارٹی رہنماؤں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اسد قیصر کو ٹاسک دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سمیت دیگر رہنماؤں کے درمیان اسد قیصر ثالث کا کردار ادا کریں گے۔ پارٹی کی اعلیٰ قیادت کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو محتاط رہنے کا مشورہ۔
साला मुआशी प्लान के अहम अहदाफ पर मुआशी टीम के साथ वजीर आजम का इजलास। तमाम वजारतों को दिए गए अहदाफ के लिए फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत। वजीर आजम के ऐलान के साथ ही 5 साला मुआशी प्लान पर अमल दरामद शुरू करने पर इत्तेफाक। मुआशी प्लान पर सख्ती से अमल दरामद मुल्की मईशत के लिए इंतहाई जरूरी है। मुआशी प्लान में अहम अहदाफ तय करने से तरक्की की राह हमवार होगी। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। FBR की डिजिटाइजेशन पर फौरी अमल दरामद से आमदनी में इजाफे पर इत्तफाक। इजलास में अवाम को रिलीफ देने पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म के 5 साला माशी प्लान के अहम अहदाफ तैयार, जल्द ऐलान मुतवक्के। GDP ग्रोथ 6% और महंगाई को 7 से 8% तक महदूद करने का प्लान। बरामदात FBR अहदाफ, निजकारी प्लान, मालियाती खसारा कंट्रोल अहदाफ में शामिल। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस, PSDP, सरमायाकारी, ओवरसीज़ प्लान और ज़राअत प्लान अहदाफ का हिस्सा। एनर्जी रिफॉर्म्स, अखराजात में कटौती, फार्मर्स क्रेडिट लेंडिंग, FBR डिजिटाइजेशन प्लान में शामिल। मालियाती खसारा रवां माली साल GDP का 6%, आइंदा साल 4.7% तक महदूद करने का मंसूबा। बरामदात को 5 बरस में दुगना करके $60 अरब से ज़ायद बढ़ाने का प्लान तैयार किया गया। फार्मर्स क्रेडिट लेंडिंग बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म की कमर्शियल बैंकों के साथ मिलकर प्लान मुरतब करने के अहकामात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द माशी प्लान का ऐलान करेंगे। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त काबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ आइंदा समाअत पर फरीकैन जवाब जमा कराएं। हर फरीक का नुमाइंदा कमरा अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाए। जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स। अदालत ने समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल के खिलाफ दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात के साथ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की। इंटरनेट कनेक्टिविटी मुतासिर होने से पटिशनर का ज़रिया माश कैसे मुतासिर होगा, कोई दस्तावेज़ नहीं लगाई गई। मालूमात हुसूल का पहला फोरम पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन है। हाई कोर्ट में कैसे पहले दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। फायरवॉल लगाए जाने को चैलेंज किया गया लेकिन कोई ऑर्डर या नोटिफिकेशन साथ नहीं लगाया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात।